زوجہ مطہرہ بھی محبت کرتی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، ان سے آپ بغض کرتے ہیں؟ کہاں چلے جاؤ گے بھائی؟ یہ ہے جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور غلط احادیث کی وضاحت اور احادیث مبارکہ کی غلط تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اب میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ محمد علی مرزا جو اس وقت بہت بڑا جو ہے، اگر کسی کو میری بات بری لگے نا 1000 دفعہ بری لگے، ہم صحابہ کرام میں خدا کی قسم کسی بھی صحابی پر کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ آپ سارے میرے ساتھ ہیں اس بات میں؟ بے شک۔ وہ امیر معاویہ کے متعلق غلط باتیں کرتا ہے، تو صحابہ کرام کے متعلق ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فَمُحَبُّهُمْ بِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے انسان میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اللَّهَ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، حضور فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان صحابہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے، میرے بغض کی وجہ سے ان صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ سمجھ آئے؟ ہاں جی، وہ والی باتیں اجتہادی اختلاف جو ان میں رہا، وہ احادیث کو ذکر کر کے محمد علی مرزا منعوت، پہلے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جن کا آپس میں اختلاف۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور نے فدیے کا فیصلہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ کرام روئے، فرمایا اگر ہمارے اندر امت اور سعادت نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب قریب تاکہ ہمیں پہنچ جاتا۔ آپ کیا کہو گے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشر، آپ کیا کہو گے؟ امام الانبیاء عذاب کی طرف بلاتے تھے؟ ہر کسی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی بات اختلاف ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نبی کی خطا پر اللہ نبی کو ٹھہراتا نہیں، اللہ بتلاتا ہے، وضاحت کرتا ہے، نبی خطا پر ٹھہرتا نہیں۔ اگر اس کے بعد مجتہد سے غلطی ہو جائے تو حضور نے فرمایا اس کو پھر بھی ایک اجر ملے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ان کو پھر بھی ایک اجر ملے گا۔ اس لیے سب بھائی سے درخواست ہے کہ ہر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر کسی نے آپ کے دل میں بغض ڈالا ہو تو وہ دل سے نکال لے، اپنے دلوں کو صاف کر۔ سب نے صاف کیا نہیں شاید؟ تمام مسلمانوں کے وہ ماموں ہیں۔ اب میں بات کہنے لگا ہوں، وہ اختلاف کی بات حدیث نقل کر کے محمد علی مرزا وہ کہتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہا، العیاذ باللہ۔ یہ ان گروہ میں شامل تھا، ان گروہ میں شامل تھا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اب میں آپ کو اور بات بتاؤں، صحیح حدیث کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2799 2799 نمبر حدیث ہے، بخاری شریف میں مختلف جگہ پہ نقل ہے۔ یہ بات میں کرنے لگا ہوں، بہت اہم بات ہے، تو جو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے، اور جب نیند سے اٹھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت میں ایسے لوگ دیکھے جو سمندر میں جہاد کے لیے جا رہے تھے، ایسے جیسے کشتیوں پر جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اپنی امت کو ایسے کچھ افراد ایسے دیکھے۔ تو حضرت حرام نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور اتنا خوش ہوئے کہ میری امت میرے بعد سمندر پر جو ہے
اللہ کے راستے میں جہاد پر سفر کریں گے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے. حضرت ابن حرام نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. حضور نے فرمایا اللہ آپ بھی انہی میں سے، آپ بھی انہی میں سے. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے آرام فرمانے لگے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر حضور پاک کے چہرے پر مسکرائے. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے رسول اللہ آپ پھر مسکرا رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لوگ دیکھے جو سمندری سفر پر جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے سفر پر جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھا. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. حضور نے فرمایا آپ اول گروہ میں شامل ہو گئے، آپ اول گروہ میں شامل ہو گئی. توجہ کریں یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث مختلف جگہ پہ نقل، میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا. ٹھیک ہے. اب اگلی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں 2924 نمبر حدیث میں حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا. اول جیش من امتی میری امت میں پہلی لشکر میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر پر جہاد کا سفر کریں گے، یغزون البحر جو جہاد کریں گے سمندری سفر کر کے، فقط اوجبوا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. فقط اوجبوا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. یہ دوسری حدیث ہے. اور اسی طرح تیسری حدیث 2800 نمبر پر اس حدیث میں تصریح ہے کہ جو پہلا گروہ ہے جو سمندری سفر پر جو پہلا لشکر ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے. وہ حدیث اور پہلی حدیث یہ ملا کے واضح طور پر حضور نے ان کے لیے دعا کی کہ حضور نے پیشن گوئی بھی بتائی اور فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنت واجب ہے، ان لوگوں کے لیے جنت اجر ہے. میرے بھائی اس لیے ہم اجتہادی اختلافات کا تذکرہ کر کے اگر ہم صحابہ پہ تبرہ کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کو پھر امام الانبیاء پہ بھی تبرہ کرنا پڑے گا. الیاذ باللہ اپنے قرآن پاک سے بھی آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑے گا. سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ کو معاف کرے. اس لیے اس خبیث النفس آدمی کے جو ہے باتوں میں نہ آئے. یہ عربی نہیں پڑھ سکتا، محمد علی مرزا عربی نہیں پڑھ سکتا. اب میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ الحمدللہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو جا رہی ہے تاکہ اس خبیث کو یہ میری بات پہنچے اور وہ عربی شروع کر دے. اس کو عربی نہیں آتی. جو عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا حدیث کی، وہ آگے لوگوں کی کیا جو ہے جو حدیث میں جو عربی میں اتنی ان کو مہارت نہیں، وہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرے گا اور کیسے اقتدا کرے گا اور لوگوں کو کیسے ہدایت پر لائے گا. تو وہ خود بھی لوگ گمراہ کرے گا. اگر اتنا جاہل ہے تو یہ ان جاہلوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے. اس کے علاوہ کی بہت اور بھی جہالتیں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. یہ بات اہم تھی جو میں نے بتائی. بہت سارے حضرات جو ہیں جب ہم امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے نا تو بعض ساتھیوں کے چہروں پر بل آنے شروع ہو جاتے. میرے بھائی غلط میں بتلایا گیا ہے. صحیح احادیث سب کو جمع کرے تو آپ اور ہم سب مسلمانوں پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ تمام صحابہ کرام کی جو ہے محبت ہم سب پہ واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. ابھی تک جنہیں تبرہ کیا وہ توبہ کرے اور جو ہے تمام صحابہ کرام کی کیا کرے، ان سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھیں.